اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج جو ہے ہمارا نیکسٹ لیکچر حقوق العباد سے متعلق ہے۔ یہ ہمارے لانگ کوسچن آنسرز ہیں، ان کا ایک یہ حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ، اور ایک جو ہے وہ ہم لاسٹ جو ہے وہ جون میں ہم نے کر لیا تھا چیپٹر لانگ، اور اب جو ہے وہ ہم سیکنڈ کر رہے ہیں۔ پہلے ہم ہجرت و جہاد کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ ہجرت و جہاد اور وہ چیپٹر نمبر 8 ہے آپ کا، اور یہ جو ہے حقوق العباد چیپٹر نمبر 9 ہے۔ لانگ کوسچن آنسرز کا جو سیکشن ہے یہ میں نے تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہے۔ اس کے جو چیپٹرز ہیں ہم نے چیپٹر نمبر 5 سے سٹارٹ کرنا تھا، لیکن ہم نے 8 اور 9 پہلے کر لیے۔ یہ کوسچنز جو ہیں یہ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں ان میں سے زیادہ، تو پہلے اس لیے میں نے یہ کروایا تاکہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو ویکیشنز میں اور یہ جو ٹائم آپ کو مل رہا ہے اس کو اویل کیا جائے اور ان کوسچنز کو آپ لوگ یاد کر لیں۔ تو حقوق العباد کی طرف ہم آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پیج نمبر 780 پہ آپ کے کوسچنز لکھے ہوئے ہیں۔ ایک صفحے کا یہ 1.5 صفحے کا سارا چیپٹر ہے یہ، اور اس کے کوسچنز جو ہیں اسی میں سے جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ بک میں سے بھی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ میں نے اپنی طرف سے بھی ایڈ کر کے یہ آنسر جو ہے وہ بنا دیے۔ تو پہلا سوال ہے، حقوق العباد کی ایک فہرست بنائیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اس پر اس کی سماجی زندگی میں کچھ حقوق رکھ دیے تاکہ یہ بندہ ان حقوق کی پاسداری کرے کر کے اسی کے ذریعے قرب باری تعالیٰ حاصل کرے۔ حقوق کی دو قسمیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق ہیں، حقوق العباد سے مراد بندوں پر حقوق ہیں۔ اس دنیا میں جب ایک انسان کا دوسرے انسان یا کسی بھی مخلوق سے واسطہ اور معاملہ پڑتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو وہ اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بندہ کسی بندے کی حق تلفی کرتا ہے یا ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس کی معافی اور اس سے نجات کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یوں مقرر فرمایا ہے کہ حقدار کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معافی حاصل کر لی جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات اس دنیا میں نہ ہو سکی تو آخرت میں لازماً اس کی سزا ملے گی۔ اچھا، یہاں یہ چیز سمجھ لیں کہ حقوق کی دو قسمیں، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور جو اللہ نے ہم پہ فرض کیے ہیں تو ان کو پورا کرنا، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ماننا، یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ اور یہاں جو چیپٹر ہے وہ ہمارا حقوق العباد، بندوں پہ کیا حقوق ہے وہ ہے کہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک بندے کے دوسرے بندے پہ کیا کیا حق ہے اور ان حقوق کو ہم نے کیسے مکمل کرنا ہے۔ ہاں، اب یہ بات ایک ذہن میں رہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے اپنے حق معاف کر سکتے ہیں، اب یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ جو ہے نماز بھی چھوڑ دیں، روزہ بھی چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دیں، حج بھی نہ کریں، بس جی اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ سب سے معاف سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے معاملات صحیح رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیت صاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کو بھی راضی رکھیں اور اللہ کی مخلوق جو انسان ہے، ہمارا ایک دوسرے سے معاملات ہیں، ہم ان کو بھی راضی رکھیں۔ اب حقوق العباد کی جب بات ہے تو ہمارے سب سے پہلے حقوق العباد میں عباد بندے نا، بندوں میں سب کچھ آ جاتا ہے، وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے جو ہے وہ دوست احباب ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے وہ پڑوسی ہیں، اور اسی طرح آپ کے ٹیچرز ہیں، ایچ اینڈ ایوری جو پرسن ہے نا اس دنیا میں، وہ ان کے حقوق جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے حقوق العباد کی جو فہرست یہاں بنانے کا کہا کہ حقوق العباد بتائیں، تو سب سے پہلے حقوق میں والدین کے حقوق ہے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، کیونکہ والدین ہی انسان کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ والدین کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ تو پیرنٹس سے ہمارے پیرنٹس ہی یہ ریزن بنے کہ ہم دنیا میں آئے، تو سب سے پہلے انہی کا حق ہے کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تاکہ ہم اللہ کی نظر میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں اور اچھے انسان بن سکیں، اچھا نظر آ سکے۔ جب والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، ادروائز ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بڑے بھائی کا حق،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بھائیوں کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر ہے. تو جو بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، تو اس کا حق ایسے ہی ہے جیسے کہ ابو کا ہوتا ہے، والد کا ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے فادر کی بات کو سنیں گے، اسی طرح اپنے بڑے بھائی کی بات کو بھی سننا ہے. اسی طرح جو بڑی بہن ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. جیسے آپ اپنی ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح اپنی بڑی بہن کی رسپیکٹ بھی کی جائے گی. تو اب جو بڑے ہیں، بڑے بھائی اور بڑی بہن، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کریں کہ جس طرح چھوٹوں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. یہ نہیں کہ اپنے بڑا ہونے کا جو ہے وہ ان کے اوپر روب ڈالتے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولاد کے حقوق، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح ماں باپ کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہیں. ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کو بد اخلاقوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے روکیں، خدا کے راستے میں ڈالیں اور دین و دنیا کی بھلائی سے آگاہ کریں. تو اولاد کے حقوق، والدین پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو جو ہے وہ اچھی تربیت دیں، ان کو ایتھکس سکھائیں، اخلاقیات سکھائیں، ان کو اخلاق بتائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ اللہ کے نے جو ہے وہ حقوق، اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات بتائے ہیں، کیا اللہ کے احکام ہیں. یہ سارے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو جو ہے اس حوالے سے بتائیں. اور اولاد پہ بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی ان باتوں کو سنیں اور ان باتوں پہ عمل کریں. شوہر کا حق، رسول خدا نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، ان حقوق کی وجہ سے جو خدا نے ان پر شوہروں کے مقرر فرمائے ہیں. تو شوہر کا حق ہے. تو اب اتنی بڑی بات کہ سجدہ ہم صرف اللہ کو کرتے ہیں، ہم مسلمان سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں. اب یہاں یہ جو کہا گیا کہ شوہر کو سجدے کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے بیوی کے لیے کہ وہ اس کے لیے اگر اللہ کی طرف سے اگر کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کو کیا جاتا. مطلب یہ ہے کہ شوہر کے تمام حقوق کو جو پورا کرنا وہ بیوی پہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے بیوی کے حقوق. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کی نگہداشت اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کے عہد کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا ہے اور اللہ کی شریعت کے سبب ان سے نفع حاصل کرنے کے مستحق ہوئے ہو. تو اسلام جو ہے وہ سب کو لے کے چلتا ہے. جہاں اسلام نے شوہر کے حقوق بیان کیے تو وہاں بیوی کے حقوق بھی بیان کیے کہ بیوی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اللہ نے یہ کہا عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو. یہ نہیں کہ عورت کو تمہارے تابع کر دیا گیا مردوں کے تو اب مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر جو ہے وہ حاکم بن گئے اور اس پہ اپنے صرف آرڈر ہی چلاتا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے عورتوں کے ساتھ. جس طرح بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسی طرح شوہر کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو یہ جو ہے یہ حقوق ہیں. اوپر سے دیکھ لیں والدین کو بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اولاد کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. بہن بھائیوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. میاں بیوی کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کے حق یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کی کوئی بھی ضرورت ہو اس کا پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی خوشی غمی میں شامل ہوا جائے. پڑوسی کے حقوق کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور آگے جو ہے ہم ایک سوال آپ کا ایسے بھی ہمسائے کے حقوق آ رہا ہے اسی چیپٹر کا کوشچن نمبر 5 ہے. لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں تک ہے کہ جب پڑوسی کے حقوق بتائے جا رہے تھے تو نبی پاک کی حدیث میں ہے کہ مجھے نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے یہاں تک ڈر تھا کہ کہیں ان کو وراثت میں حق نہ دے دیا جائے، ہماری جائیداد میں حقدار نہ بنا دیا جائے. لیکن آج ہو رہا کیا کہ ہم جو شہروں میں رہتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پڑوس میں کون ہے اور اس کی کیا ایشوز ہیں، اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے. تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کے غم میں غمگین ہونا ہے، ان کے ساتھ شامل ہونا ہے. مطلب ان کے ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. ملازمین کے حقوق، ملازم کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے. ملازم کا یہ حق ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، اس کی تنخواہ وقت پہ دی جائے، اس کو بھی انسان سمجھا جائے. تو ملازم کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جائے.
اور جو ہے وہ انسان ہے، انسان کے ساتھ انسانوں والا سلوک ہونا چاہیے۔ غریب اور امیر کا فرق اسلام اس لیے نہیں کرتا کہ سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ سب انسان ہیں، آدم کی اولادیں ہیں، اور لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ بیماروں کے حقوق، بیمار کا حق یہ ہے کہ اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کے پاس وقت گزارا جائے، اس کی ہمت بندھائی جائے۔ اب کوئی بیمار ہے، اس کے پاس جائیں، آپ اس سے پوچھیں کہ بیمار ہے، اس کی عیادت کریں، تیمارداری کریں، اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں، کیونکہ بندہ اکیلا جو بیمار ہوتا ہے وہ لیٹ لیٹ کے یا اکیلا رہ رہ کے تنگ آ چکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو موٹیویٹ کریں کہ تم اس بیماری سے نکل آؤ گے، اتنی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ بیمار کا حق ہے، وہ کوئی بھی ہو بیمار، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ کے حقوق، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، ان کے خوشی میں اور غمی میں شامل ہوا جائے، اگر رشتہ دار غریب ہیں تو ان کی مالی مدد کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ ہمارے ہاں ریلیٹیوز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس نے فلاں وقت میں ایسا کیا اور اس نے میرے ساتھ فلاں وقت میں جو ہے وہ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ معاملات صحیح نہیں کیے، اب میں اس کے ساتھ کیوں اچھا کروں؟ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، اس نے مجھے فلاں وقت میں دھوکہ دیا، اب میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کروں؟ نہیں، یہ خون کے رشتے ہیں، اور یہ رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ بائی چوائس نہیں ہوتے، یہ بائی چانس اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، ان میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی شامل ہے۔ تو جب یہ اب بن چکے ہیں یہ رشتے، تو ہم نے ان رشتوں کو نبھانا ہے، ان رشتہ داریوں کو نبھانا ہے۔ منہ بنا کے زندگی گزار دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اچھے تعلق رکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جتنا ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شامل ہو سکے ہونا ہے۔ مہمانوں کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان آ جائے تو منہ نہیں بنا لینا کہ اب یہ آگے تو اس کو جو ہے وہ کھانا کھلانا پڑے گا، تو اس کی جو ہے وہ بڑے خیال رکھنا پڑے گا، نہیں، اللہ کی طرف مہمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوئی نعمت ہے، رحمت ہے، تو اس کو جتنا جو ہے وہ بہتر ہو سکے وہ کھلائے، اس کی جو ہے وہ عزت کرے۔ جنگی قیدیوں کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو ایک درخت، ایک پتھر کو بھی جو ہے وہ اس کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے۔ تو کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی مہمان ہے، کوئی دشمن ہے، ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ جو ہے وہ کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کی زندگی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہاں ہمارا پہلا سوال مکمل ہو گیا، اب ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق و فرائض لکھیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق و فرائض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور آخری حج کے موقع پر دیے گئے خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مندرجہ ذیل حقوق و فرائض بیان فرمائے ہیں۔ اچھا جی، خطبہ حجۃ الوداع، نبی پاک نے زندگی میں ایک ہی حج کی ہے، اور ایک جو حج ہے وہی پہلا اور آخری حج ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع جس میں آپ نے تمام معاملات کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا، تمام حقوق پہ، اور اس میں حقوق پہ بات کی گئی تھی، زیادہ سے زیادہ حقوق بیان کیے گئے تھے۔ تو اب وہ جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا حقوق جو ہے وہ بیان ہوئے، ان کے جو ہے وہ ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں، عورتوں کے کیا معاملات بیان ہوئے۔ اب عورتوں کے حقوق جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل جو بیان ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عورتوں کو بہت کم تر سمجھا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے آگے عورت کو ماں کا مقام دیا، عورت کو بہن کا مقام دیا، عورت کو بیوی کا مقام دیا، ٹھیک ہے، عورت کو بیٹی کا مقام دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے جو ہے یہ عورتوں کے حقوق جو ہے وہ مقرر کیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خاص کر عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کیا تھا۔ چلیں عورتوں کے حقوق دیکھتے ہیں۔ نان و نفقہ، چونکہ بیوی کی تمام ضروریات کو پورا کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کھانے پینے اور لباس کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری کی ہے۔ نان، کھانا پینا، نفقہ، خرچہ، تو کھانے پینا اور خرچے جو ہے یہ شوہر پہ لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو دے، اور اس کی جو ضروریات ہیں، جائز ضروریات ہیں، وہ شوہر کے اوپر لازم ہے، وہ فرض ہے اس پہ کہ وہ اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ حسن سلوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تم ان کے معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرو کہ وہ تمہاری پابند ہوتی ہیں،
وہ عام طور پر کسی چیز پر ذاتی ملکیت نہیں رکھتی اور تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو. تو پتہ چلا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع تھی اسلام کے مطابق. تو ان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس مرد نے ہی دیکھنے، اس شوہر نے ہی دیکھنے. وہ بیٹا ہے تو وہ اس نے اپنے ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، جو بھی معاملات ہیں اسے سب کو لے کے چل رہا ہے. جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ فرق نہیں کرتا. یہ اسلام کا قانون ہے. ماں کو اپنا حق دیا جائے، اس کا اپنا جو مقام ہے وہ دیا جائے، بیوی کو اس کا مقام دیا جائے، بیٹی کو اس کا مقام دیا جائے، بہن کو اس کا مقام دیا جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم عورتوں کے معاملے میں فراغ دے لی، مطلب ان کا مقام جو ہے وہ ان کو مقام دو. وراثت میں جو ان کا حصہ ہے ان کا حصہ دو. جو ان کی ضروریات ہیں وہ ان کی ضروریات کو پورا کرو. یہ عورتوں کے حقوق جو ہیں یہ اسلام نے جو ہے وہ بیان کیے. اب فرائض دیکھتے ہیں. یہ تو عورت کا حق ہے کہ یہ چیزیں اس کو ملنی چاہیے. اب عورت کا فرض کیا ہے جو عورت پہ لازم ہے کہ وہ کرے؟ عصمت کا تحفظ، عزت کا تحفظ. عصمت سے مراد عزت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا فرض ہے کہ اپنے خاوند کے بستروں پر غیر مردوں کو نہ آنے دیں، یعنی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں اور ازدواجی تعلقات صرف اپنے خاوندوں تک ہی محدود رکھیں. تو یہاں جو ہے یہ دوسری بات جو ہے اب فرائض کی بات ہے، اور وہ یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی بیوی کو جو ہے وہ مخلص رہنا چاہیے اور اسی کی جو ہے وہ اتباع اور اسی کے جو ہے وہ حکم کو ماننا چاہیے. اگر شوہر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اگینسٹ کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ تو خواہ ہمارے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہمیں کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہے تو ہم نہیں مانیں گے. تو اگر شوہر اسلام کے اکارڈنگ بات کرتا ہے تو بیوی پہ لازم ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے اور اس کی غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت، اس کی عصمت کا خیال رکھے. چار دیواری کا تحفظ. عورتوں کا فرض ہے کہ اپنے گھروں میں ایسے افراد کو داخل نہ ہونے دے جنہیں ان کے خاوند ان کے گھروں میں آنے کو پسند نہیں کرتے. اگر شوہر کسی بندے کو آنا پسند نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے گھر نہ آئے، میرے گھر نہ آئے، تو بیوی پہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی اس بات کو مانے اور وہ اس کو گھر نہ آنے دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس عورت کی کوئی سہیلی ہو سکتی ہے، ان کے کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایکس وائی زی ہو سکتا ہے. اب اس کی وجہ کیا؟ یا آنے سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ریلیشنز آپس میں جو ہے وہ میاں بیوی کے خراب ہو جائیں گے کسی دوسرے کی وجہ سے. لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مان لے، اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے اگر بیوی کسی بات سے کہتی ہے کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے تو شوہر کو بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو مل جل کر جو ہے عورتوں کو اور مردوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے ہوں گے. خاوند کے مال کی حفاظت. عورتوں کا فرض ہے کہ اپنے خاوندوں کا مال ان کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ دیں، بلکہ ان کی حفاظت کریں، خود بھی ضرورت کے مطابق ان کی اجازت سے مال لیں. تو مال کی حفاظت بھی جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری میں سے، یہ اس کے فرائض میں سے ہے. معیوب کام سے بچنا. عورتوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے معیوب کاموں سے بچیں جن سے ان کے شوہر کی عزت پہ حرف آتا ہو. تو وہ کام نہ کریں جو ان کے شوہر پسند نہیں کرتے. وہی بات کہ وہ کام کرنا ہے کہ جن سے آپس کے جو تعلقات ہیں عورتوں کے میاں بیوی کے وہ خراب نہ ہو اور ایک تعلق جو ہے وہ صحیح رہے. تو یہ جو سوال ہے یہ عورتوں کے حقوق و فرائض، یہ وہ فرائض تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں حقوق ان کے بیان کیے اور ان کے فرائض جو ہیں وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرما دیے تھے. اگلا سوال ہے انسانی مساوات پر ایک جامع نوٹ لکھیں. مساوات، برابری. مساوات کا مفہوم. مساوات کے لفظی معنی برابری کے ہیں، لیکن اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں نکلتا کہ تمام افراد کو اعلیٰ اور ادنیٰ خدمات کا ایک ہی معاوضہ دیا جائے، بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق لوگوں سے موقع کے حصول میں مساوات برتی جائے. اچھا، برابر ہیں انسان. ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم ہے، مسلمان ہیں سارے، وہ مسلمان برابر ہیں، انسان ہے تو برابر. ایسا نہیں ہے، کیٹیگریز پھر بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کیٹیگریز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. نبی پاک کی زندگی سے بھی جو ہے وہ مساوات کی اور اس کی یہ مثالیں ہمیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے برابری کا تو معاملہ کرنا ہے، لیکن جس کا مقام بلند ہے اس نے اگر کسی نے کوئی زیادہ ایفرٹ کی ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا. فار ایگزامپل، اب کلاس میں 20 اسٹوڈینٹس ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ زیادہ لائق ہے اور ایک جو ہے وہ نالائق ہے.
اب جو زیادہ محنت کر رہا ہے وہ لائق اس وجہ سے کہ وہ زیادہ محنت کر رہا ہے، وہ جو نالائق ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ محنت نہیں کر رہا. حالانکہ یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اب بات یہ ہو گئی کہ دونوں کا جو ہے وہ ٹیچر ایک ہے، ایک جگہ پڑھ رہے ہیں، ایک محنت کر رہا ہے، اس کا ریوارڈ اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو انعام مل رہا ہے کہ وہ پہلا آیا، اول آیا، فرسٹ آیا. اب جو لاسٹ آیا جو فیل ہو گیا، اب اس کو جو ہے وہ اب آپ کہیں برابری ہے جی، وہ پہلے پوزیشن والے کو انعام دیا تو لاسٹ والوں کو بھی انعام دے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی ہوگی چیز کہ ان کی گریڈز کا فرق کرنا ہے کہ وہ جو ہے وہ برابری ایک لیول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کلاس کے بارے میں کہ اسٹوڈنٹس ہیں دونوں، تو وہاں بات یہ ہے کہ وہ دونوں ایکول ہیں، لیکن جو محنت زیادہ کر رہا ہے اس کا گریڈ، وہ مقام اس کا چینج ہو جائے گا، اور وہ جو محنت نہیں کر رہا اس کا گریڈ نیچے ہو جائے گا. مثال دیکھتے ہیں نبی پاک کی حیات مبارکہ سے مساوات کی کیا مثال ہے. نمبر 1، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قیدی ہو بن کر آئے. چونکہ وہ آپ سے قرابت داری رکھتے تھے، اس لیے صحابہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی فدیے کی رقم معاف فرما دی جائے. لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا اور حکم دیا کہ ایک درہم بھی معاف نہیں کروں گا. مطلب یہ نہیں کہ رشتہ دار ہے، تو اس وقت حضرت عباس مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جو ہے مسلمان ہو گئے تھے. اب رشتہ داری کی وجہ سے کہ یہ ان کے میں وہ معاف کر دوں، اور ایسا نہیں کیا نبی پاک نے کہ برابر سب کے ساتھ ایکول معاملہ، وہ آپ کے رشتہ دار ہے یا کوئی دور کا، کوئی نہ جو ہے وہ اجنبی اسٹرینج پرسن ہے، جو بھی ہے معاملہ ایکولی ہونا چاہیے. اور اسی طرح دوسرا واقعہ کیا جی، بنی قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے الزام میں گرفتار ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم دیا. یہ فیصلہ لوگوں کو گوارا نہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کے خاندان کی بدنامی ہوگی. چنانچہ حضرت اسامہ کو، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، سفارش کے لیے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تم کیا خدا حضور خدا بندی میں سفارش کرتے ہو؟ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، پچھلی قومیں اس طرح ہلاک ہوئیں، جب ان میں کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو نظر انداز کر دیتے، اور جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے. خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے. یہ ہے ایکویلٹی، قانون کی نظر میں سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہ چاہے فاطمہ بنت محمد ہو یا کوئی اور ہو، ان سب کی سزا، اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کو ایکولی قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. یہ اسلام کا میسج ہے، اور یہی میسج نبی پاک نے ہمیں دیا کہ مساوات، برابری. پھر وہی بات کہ گریڈز کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر کوئی جو ہے وہ اچھا کر رہا ہے تو اس کو اس کا ریوارڈ بھی دیا جائے گا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر معاملے کو جو ہے وہ برابری پہ لے کے چلو، نہیں، اگر کوئی غلط کر رہا ہے اس کی سزا بھی ملے گی، کوئی اچھا کر رہا ہے اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوگا. مساوات کی اقسام ہے جی، دو اقسام ہے، قانونی مساوات اور معاشرتی مساوات. قانونی مساوات کیا ہوتی ہے؟ قانونی مساوات سے مراد یہ کہ کوئی شخص مفلس ہو یا خوشحال، مفلس غریب، کالا ہو یا گورا، عالم ہو یا جاہل، قانون سے بالا تر نہیں. اگر اگر اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی حیثیت اور دولت کی بنا پر کوئی رعایت نہ برتی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو گورے اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے سوائے تقوی کے. اکول ہے قانون کی نظر میں، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے. کوئی امیر بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی، کوئی غریب بھی گناہ کرتا ہے اس کو سزا ملے گی، کوئی کالا گناہ کرتا ہے اس کو سزا ملے گی، کوئی گورا سے گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، قانون کو فالو نہیں کرتا تو اس کو سزا ملے گی، سب اکول ہے. اچھا جی، معاشرتی مساوات، معاشرت، سوسائٹی. معاشرتی مساوات کا مفہوم یہ ہے کہ اجتماعی زندگیوں میں کسی کو اولت حاصل نہیں، بزرگی اور عظمت کا معیار صرف تقویٰ ہے. بے شک خدا کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں سے عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے. ہمارے گریڈز ہیں مسلمانوں میں، وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کا مقام بلند ہے. بس اس کے علاوہ سب برابر ہے، کسی میں کوئی فرق جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کیا تاکید فرمائی گئی ہے. اچھا، اسی سوال کے اندر جو ہے وہ کوشچن نمبر 4 اور 5 کا آنسر سیم ہو جائے گا. وراثت اور قرضدار کے بارے میں، قرض کے بارے میں بھی اسی میں جو ہے آگے جو ہے حصے میں وہ شامل کر دیا گیا. ہم جب آئے گا تو میں بتا دوں گا. اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی. حقوق العباد میں سے اہم حق پڑوسی کا حق ہے، جس کی جانب اسلام نے بڑی توجہ دلائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل نے مجھ کو پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے خدشہ ہوگا کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت حقدار قرار دے دیا جائے گا، مطلب جائیداد میں حصہ دے دیا جائے گا جب
حضرت جبرائیل جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے. نبی پاک نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا, مجھے خدشہ ہوا کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں سے ہمارے جو پرسنل ہماری کی جو چیز ہے اس میں حصہ دار نہ بنا دیا جائے. پڑوسی کے حقوق کے بارے میں احادیث کیا ہیں؟ پڑوسی کا اکرام, رسپیکٹ. اکرام مینز رسپیکٹ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, مطلب اچھا سلوک کرے. مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو تکلیف نہ دے. حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں. تکلیف دینے سے یہ کہ گھر کا کچرا اٹھا کے باہر نہ پھینک دے, گھر میں جو ہے اونچی آواز میں گانے ڈیک وغیرہ نہ لگا لے جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں پہنچ رہا ہو. اپنے گھر کی دیواریں اونچی نہ کر لیں کہ اس کے ہوا اس کے جو ہے روشنی جو ہے وہ رک جائے. یہ بھی ہمارے یہاں پہ ایشو ہے کہ ہم اونچے اونچے گھر بنا لیتے ہیں کہ ساتھ والے کا جو ہے وہ ہوا نہیں آ رہی, وینٹیلیشن نہیں ہو رہی, نہ ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی, روشنی اس کو سورج کی روشنی نہیں مل رہی, لائٹس نہیں آ رہی. تو یہ ساری چیزیں ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یہ پڑوسی کے حقوق میں سے برا پڑوس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کی علامت میں سے برا پڑوس اور قطع رحمی, رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا بھی ہے. کہ آپ کے ارد گرد اچھے لوگ نہ ہوں, وہ اچھا سلوک آپ کے ساتھ نہ کریں, ہمسائے اچھے نہ ہوں, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. پڑوسی کے اہل خانہ پہ بری نظر رکھنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جبکہ تجھ کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. میں نے پھر پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ کھلانا پڑے گا. میں نے پھر پوچھا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. پتہ چلا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے دنیا میں وہ اللہ کی نافرمانی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2, اولاد کو قتل کر دینا غربت افلاس کی وجہ سے کہ اس کو کھانا کھلانا پڑے گا. نمبر 3, کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ کی طرف غلط نگاہ رکھنا, یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے, تو اس سے ہم نے بچنا ہے. پڑوسی کو کھانے میں کچھ بھیج دینا. رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گوشت پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کر دے اور کچھ پڑوسیوں کے ہاں بھی بھجوا دے. تو تھوڑا سالن زیادہ بنا لیں اور پڑوسیوں کی جس حد تک ہو سکے مدد کی جائے. اور اسپیشلی آج کل جیسے کہ یہ ہمارے ہاں ابھی کورونا کی وبا جا رہی ہے, چل رہی ہے, تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کے معاملات خراب ہو چکے ہیں, فائنینشلی ان کو ایشوز ہیں. ہمیں اپنے پڑوس کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پڑوس کے کیا ایشوز ہیں, ان کے کیا کیا حقوق ہیں. یہ چیپٹر رکھنے کی مین وجہ یہی تھی کہ حقوق العباد کے حوالے سے بات کرنا کہ آج کل کہ جب ہمارے اوپر اتنے ایشوز ہیں, ہم کرائسس میں ہیں, ہم خود تو ہیں, ہاں ہمارے پاس کھانا پورا ہو رہا ہے, تو ہمیں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے, کیا آیا اس کے پاس کھانے کی چیز ہے بھی یا نہیں ہے تو اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرے, اس کو چیزیں مہیا کرے, اس کو جو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے. پڑوسیوں میں زیادہ حقدار کون ہے؟ طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے 2 پڑوسی ہیں, تو میں ہدیہ تحفہ وغیرہ میں کس سے شروعات کروں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے. جو آپ سے زیادہ قریب ہے, جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے, اس کا زیادہ حق ہے. جو آپ سے زیادہ قریب رہتا ہے اس کا زیادہ حق ہے, اس کے حق کو پورا کیا جائے, اس کا خیال رکھا جائے. کل روز حشر ہم سے پوچھا جائے گا اگر ہم نے کسی کے حقوق میں مکمل پورا نہ کیا تو. پڑوسی اگر ہماری وجہ سے تکلیف میں رہا یا ہم جو ہے وہ عیاشی میں رہے لیکن ہمارا پڑوسی جو ہے وہ تنگ رہا, تو اس کا جواب دیں ہمیں جو ہے وہ ضرور ہونا ہوگا, ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. پڑوسی کو تکلیف دینے والی عورت جہنم میں جائے گی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ فلانی عورت رات بھر نماز پڑھتی اور دن کو روزہ رکھتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف ہی پہنچاتی ہے, ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. صحابہ نے کہا کہ فلاں عورت صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے, تھوڑا پنیر صدقہ کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی, ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. مطلب نماز روزہ
کر رہے ہو, اللہ کو راضی کر رہے ہو, لیکن حقوق العباد پورے نہیں ہو رہے. حقوق العباد میں سے بھی پڑوسی جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کا حق پورا نہیں ہو رہا, تو وہ عبادتیں, وہ روزے, وہ ریاضتیں کسی کام کی نہیں ہیں. اور ایک عورت ہے وہ صرف فرض پورا کر رہی ہے بس, اور اپنے پڑوسی کو تنگ نہیں کر رہی, تو وہ جنتی ہے. اور ایک عورت وہ ہے جو ساری نیکیاں کر رہی لیکن پڑوسیوں کو تنگ کر رہی ہے زبان سے. تو وہ ہے نا حدیث ایک اور بھی, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے کہ جو دوسرے مسلمان بھائی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھے, مطلب اس کو زبان سے بھی برا نہ کہا جائے. تو یہ حدیث ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم دیکھ لیں کہ آیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, اور اسپیشلی آج کے جو ہے سینیریو میں ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ عمل کریں, کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, جو پریشان حال ہیں, جو غریب ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں, ان کی ہیلپ کریں, ان کو جو ہے جو بھی ایشوز ہیں ان کو جس حد تک آپ کی استطاعت ہے, طاقت اللہ نے دی ہے, اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. اچھا پڑوسی کون ہوتا ہے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی خوش نصیبی میں اچھا پڑوسی بھی ہے. اچھا پڑوسی وہ انسان کے اچھا نصیب یہ ہے کہ اس کو اچھا پڑوس ملے, اچھے لوگ ملے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں جو ہے یہ پڑوسی کے حقوق جو ہے, ہمسائے کے حقوق جو ہے وہ بیان ہوئے. اب لاسٹ کوسچن ہے ہمارا وراثت اور قرض کے بارے میں, خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں نوٹ لکھے. تو یہاں سوال اب آ رہا ہے, وہ جواب دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ نے اس خطبے میں حقوق اللہ اور خاص کر حقوق العباد پر بہت زور دیا. حقوق العباد میں وراثت کے معاملات اور قرض کے معاملات کو بھی تفصیل سے بیان فرمایا. ذیل میں ہم دونوں کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. وراثت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث کا حق حصہ مقرر فرمایا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وارث کا حصہ مقرر فرما دیا اور لڑکیوں کو بھی جائیداد میں سے حصہ دیا. زمانہ جاہلیت میں کی رسم تھی کہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دار نہیں بنایا جاتا تھا. آپ نے اس روایت کو ختم فرمایا. تو قرآن میں منشن ہے کہ بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا, بیوی کو کتنا ملے گا, شوہر کو کتنا ملے گا, ماں باپ کو کتنا ملے گا. ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں بھی مینشن ہے, اور اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ احادیث میں بھی مینشن ہے, تو اس کی تفسیر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے کہ وراثت کو تقسیم, جائیداد کو تقسیم کرنا ہے تو کیسے ہونا ہے. اب اس میں یہ نہیں کہنا کہ بیٹے کو 2 حصے مل رہے ہیں اور بیٹی کو 1, تو یہ جو ہے ظلم ہے, نا انصافی ہے, نعوذ باللہ, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ بیٹی کو 1 حصہ ملے گا اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے. تو جب یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو جھکا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم ارشاد فرما دیا ہم نے اس کے مطابق ہی بس عمل کرنا ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کہہ دیتے کہ بیٹی کو زیادہ ملے تو ہم زیادہ دے دیتے, بیٹی کو کم ملے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ناراضگی یا دل میں کوئی بات رکھنا یہ کسی صورت جائز نہیں ہوگا. بس یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق مقرر کیے. زمانہ جاہلیت میں تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا, اللہ کے رسول نے وہ ساری روایات کو ختم کیا, ایک حد تک جو ہے وہ عورت کو جو ہے اس کو حقوق دیے. تو جہاں تک اللہ اور اس کے رسول نے حقوق دیے, اللہ اور اس کے رسول کی اس میں حکمت ہے, ہم اس کے آگے کچھ نہیں بول سکتے. ہم صرف جو ہے وہ کیا کریں گے, ہم یہ کہتے ہیں سمعنا, ہم نے سن لیا, واطعنا, اور ہم اطاعت کریں گے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا, وہ کہتے ہیں سمعنا, ہم نے سن لیا, واطعنا, اور ہم نے اطاعت کر لی, ہم نے حکم مان لیا, بس ہمارے لیے اتنا ہی ہے. حدیث نمبر 2, وصیت کے بارے میں حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث کے حق میں 1/3 سے زیادہ وصیت کو ناجائز قرار فرمایا, اور اس کی حکمت یہ ہے کہ وصیت کی وجہ سے صرف ایک ہی وارث کو سارا مال نہ مل جائے بلکہ دوسرے ورثاء کو بھی وراثت میں سے حصہ مل جائے. اچھا, اب یہ وصیت کا کیا ہے جی؟ وصیت کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ ایک بندہ فار ایگزامپل اس کے پاس جو مرا اور اس کی جو پیچھے رقم وہ چھوڑ کے گیا وہ 100 روپیز ہے, جسٹ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے. اب اس نے کہا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے اس کو یہ 100 روپے سارے کے سارے اس کو دے دیے جائیں, میری وصیت ہے. تو ایسا اس کی وصیت کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا, بلکہ ہوگا یہ کہ صرف 1/3 جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا. کہ 100 روپیز کا 1/3 33 بنتا ہے, 33 جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا, اور باقی جو 66 ہے
وہ باقی سارے جو رشتہ دار ہیں جو وراثت کے حقدار ہیں ان میں دیا جائے گا. اسلام کسی کا حق نہیں مارتا، اسلام سب حقوق کی حفاظت کرتا ہے. تو وصیت کا اطلاق 1/3 پہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لو. یہ نہیں ہوگا کہ ایک کے نام وصیت تھی کہ ساری جائیداد ایک کو دے دی جائے، ایسا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ وہ بندہ اپنی زندگی میں اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے نام سارا کچھ کروا دے تو وہ ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے اپنے دوسرے بچوں کا حق جو ہے وہ نہیں دیا. تو لہٰذا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں انہیں کے مطابق ہمیں معاملات کرنے چاہیے. نمبر 3، اولاد باپ کی طرف منسوب کی. آپ نے اولاد کو باپ کی طرف منسوب کیا، یعنی اولاد کو باپ کا نسب دیا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ جو ہے وہ فادر نیم آتا ہے، مدر نیم نہیں آتا. تو اولاد جو ہے وہ باپ کی ہوتی ہے، اس کے نسب جو ہے ان کو جو بھی آگے کاسٹ وغیرہ جو چلتی ہے وہ باپ کی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ سارا کچھ باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں ہوتا. ہاں قیامت کے دن ماں کے نام سے بلایا جائے گا، دنیا میں جو ہے وہ باپ کے نام سے. قرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے ساتھ قرض کے معاملات کا بھی اشارہ فرمایا. زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا، اگر کوئی قرض لیتا تھا تو اس کے ساتھ سود دینا پڑتا تھا. آپ نے سود کو ختم فرمایا، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کا سود ختم کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرض کے حوالے سے یہ بھی اشارہ فرمایا قرض قابل واپسی، اور اگر کوئی قرض دیتے وقت کسی کا ضامن بنے تو ضامن وہی تاوان ہوگا، یعنی ضامن ہی قرض کی رقم ادا کرے گا. اگر کوئی شخص قرض ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی تحفہ بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی حصہ نہیں. سود علاوہ نہیں ہے اسلام میں، انٹرسٹ حرام ہے. کہ کوئی کہے کہ 100 روپیہ دیا ہے مجھے واپس 105 روپے دینا یا 110 دینا، یہ اوپر جو لے رہا ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عباس جو اس وقت یہ قرض دیتے تھے اور سود پہ دیتے، تو آپ نے کہا سب سے پہلے میں حضرت عباس کا قرض جو ہے وہ معاف کرتا ہوں کہ وہ سود جو ہے وہ قرض نہیں لیں گے. تو اس پہ حضرت عباس نے کچھ بھی نہیں کہا اور انہوں نے صرف اس پہ عمل کیا. اور یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم جو نبی پاک کا حکم ہو اس پہ ہم صرف عمل کریں. اچھا جی، قرض کے لیے اگر کوئی گارنٹر بنتا ہے کہ ٹھیک ہے دو بندے ہیں، وہ قرض، ایک بندہ قرض لینا چاہ رہا تھا اور دوسرا دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کوئی گارنٹر لے کے آؤ، اور ایک بندہ بیچ میں گارنٹی لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ آپ کو قرض دے دے گا. اب وہ بندہ اگر قرض نہیں دیتا جس نے لیا تھا، تو اب وہ جو گارنٹر ہے، ضامن جو ہے، اب وہی جو ہے وہ اس کا تاوان بھرے گا، اور سارا پیسے اس جو گارنٹر تھا وہ اب بھرے گا. کیوں؟ اس نے جو گارنٹی لی، ایک رسپانسبلٹی لی، اور رسپانسبلٹی کو وہ پورا کرے گا. تو اسی طرح اگر کوئی قرض لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ تحفہ کچھ اوپر دینا چاہتا ہے، سود نہ ہو لیکن تحفہ ہو، تو اسلام اس کو الاؤ کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں کئی بار لوگوں کو جو ہے وہ تحفہ چیزیں عنایت فرمائی ہیں. تو یہاں ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو چکا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو لیکچر کے دوران اگر کوئی کوشچن ذہن میں آ رہا ہو تو نوٹ کرتے جائیں. انشاءاللہ بعد میں جب ہمیں موقع ملے گا کلاس میں تو ہم کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ ضرور کریں گے.